اپنے حساب سے بالکل اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر، نئی نصیحت، یعنی پہلے تورات تھی، اس سے پہلے صحف ابراہیم تھے، دیگر انبیاء کے صحیفے تھے، تورات کے بعد زبور آ گئی، زبور کے بعد انجیل آ گئی، انجیل کے بعد اب ذکر محدث قرآن آ گیا۔ تو الا استمعوہ، جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نیا ذکر آتا ہے، نئے احکامات آتے ہیں، استمعوہ، وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس کیفیت میں کہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیلتے کودتے ہوئے، عدم سنجیدگی اور لا ابالی کی کیفیت میں اس کو سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اچھا سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، توجہ کے ساتھ بھی سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی لہو کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ لاہی مطلب وہ غافل ہوتے ہیں، دل بھی، دلوں کے اندر بھی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ جسمانی طور پہ بھی کھیل کود کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو کھیل کود ہم نے ایک دفعہ تفصیل سے بات کی تھی اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ لوگ اس چیز سے انہیں خوف نہیں ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ہمارا پکڑ آ جائے ضحی، ضحیٰ چاشت کے وقت، وہم یلعبون، جبکہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کھیل رہے ہو۔ تو یہ ہماری کھیل کا ٹائم تو نہیں ہوتا، یہ تو ہمارا سب سے زیادہ سنجیدہ ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چاشت کے وقت میں کام، ہر بندہ آفس میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بچے اسکول میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کالجز، یونیورسٹیز، آفیسز، سب۔ تو جب زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے اور زندگی میں اللہ رب العالمین سنجیدہ نہیں ہے، تو جس چیز کے لیے ہم سنجیدہ ہیں وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کھیل۔ کھیل کود، ٹھیک ہے۔ تو وہم یلعبون، یعنی اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر مصروف ہوتے ہوئے اس کو سنتے ہیں۔ تو جب دنیا کا غم لگا ہوا ہے بندے کے پیچھے، تو اس کو اس کا کیا سمجھ آئے گی جو اللہ نے ذکر دیا ہے؟ پہلا نمبر پہ پھر جو دلوں کی کیفیت ہے وہ بھی اس سے غافل ہوتے ہیں، دلوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ تو قرآن مجید کا مین مقصد کیا ہے؟ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ٹھیک ہے۔ اور اقبال یہ کہتا ہے کہ نہ ہو جب تک تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف، جب تک دل کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوگی آپ کے، یعنی آپ کے دل کو نہیں بدلے گی، تو اس وقت تک نہ بڑی سے بڑی تفسیر جو لغوی اعتبار سے سب سے بڑی تفسیر ہے وہ کشاف ہے، جس میں بہت گہرائی ہے، اور رازی کی کتاب مفاتیح الغیب بہت بڑی تفسیر ہے، یعنی 20 جلدوں سے زیادہ اس کے والیوم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کو راضی کام آئے گا نہ کشاف آئے گا جب کہ آپ کے دل کے اوپر قرآن مجید خود نازل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بخاری میں موجود ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، انسانی جسم میں ایک ایسا حصہ ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سب کی اصلاح ہوتی ہے، پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی، زبان کی بھی، کانوں کی بھی، پاؤں کی بھی، ہاتھوں کی بھی، ہر چیز کی، اور ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو آنکھیں بھی خراب ہے، زبان بھی خراب ہے، کان بھی خراب ہے، ہاتھ بھی خراب ہے، پاؤں بھی خراب ہے، ہر چیز خراب ہے۔ اور اللہ وہی القلب، اور وہ کیا چیز ہے؟ دل۔ تو دلوں کا اصلاح، اور قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ہوا ہے۔ اور کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کی جگہ کیا ہے ہمارے جسم کے اندر؟ دل۔ اسی لیے طہارت قلبی بہت ضروری ہے، طہارت قلبی، دل کا طاہر ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن منافقوں کے بارے میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، بیماری کہاں پہ؟ ان کے سافٹ ویئر کے اندر بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے سافٹ ویئر جو ہے اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال اسر النجوہ، وہ چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں، نجوہ کہتے ہیں سرگوشیوں کو، اسر وہ پوشیدہ طور پہ، سر سے ہے، سر پر اسرار کا لفظ جو ہے اسی سے نکلا ہوا ہے، انہوں نے چھپا لیا اپنی سرگوشیوں کو، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظالم کیا چھپ چھپ کے وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ بھئی یہ تمہارے جیسے یہ عام ایک انسان ہے، یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ نبوت پہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ اقترب للناس حسابهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پہ آپ نے وہاں پہ خیمہ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے ایک صحابی کو بلایا، جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں لکھ لو، 10 نشانیاں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بڑا چکندہ ہو گیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی کیا فرمائی؟ موت تھی، فرمایا پہلی قیامت کی نشانی
میری موت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ میں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اقترب للناس حساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی اس انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا قرب قیامت کی نشانی ہے، حساب کے قریب ہو جانے کی نشانی ہے. تو اس چیزوں کو لوگ بالکل اگنور کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ وہ چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں. غالب جو ہے حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کا آنا اس کا چلا جانا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو افتأتون السحر، آپس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جادو کو قبول کر رہے ہیں، اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں. وانتم تبصرون، اور آپ تو بڑے صاحب بصیرت ہیں، ہر چیز دیکھنے والے ہیں. آپس میں منافق اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. قال ربی یعلم القول، قال، تو اس نے کہا میرا رب جو ہے وہ یعلم القول فی السماء والارض، آسمان و زمین میں ہونے والی ہر بات کا علم رکھتا ہے. وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا. کس نے کہا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ یہ باتیں کس کے بارے میں ہو رہی تھی کہ یہ بشر ہے ہمارے جیسا اور یہ جادو پہ ہے اور یہ سب. یہ کس کے بارے میں ہو رہی تھی باتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی باتیں ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کو ہوتا ہے، جو تم باتیں کر رہے ہو یہ کتنی حقیقت ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور جو تم چھپ کے باتیں کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. تو اس کا تعلق جو ہے نا دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بالکل سورت کے آخر میں بھی ریپیٹ کی جائے گی. جیسے سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے، جب آپ کی تقریب ہو رہی ہے، آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو ایک اینڈ میں بھی ہوگی، تو اس لیے اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. تو بل قالوا اضغاث احلام، بل حقیقت یہ ہے قالوا انہوں نے یہ بیانات دیے اضغاث احلام. اضغاث کا لفظ نا ذرف سے نکلا ہوا ہے. ذرف کہتے ہیں یہ جو جھاڑو ہوتا ہے نا اس کو، اور جھاڑو کو اس سینس میں کہتے ہیں اس میں بہت سارے تنکے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، تو ان تنکوں کی آپس میں کوئی خاص نسبت نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا ڈائریکشن ہوتی ہے. تو اضغاث و احلام ایسے خواب جو پراگندہ خواب ہو، یعنی جن کی کوئی حقیقت، کوئی توجیہ، کوئی تعبیر، کوئی تفسیر، کوئی تعبیر نہ ملتی ہو. یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ اس کے پراگندہ خواب ہے جو اپنے پاس سے علاقے سے مسلط کر رہا ہے، اور نبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ بھی کا یہ ایمان ہے، ان کا عقیدہ یہ کیسی کوئی بات نہیں. اضغاث احلام کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس کے ذاتی خواب ہے، فکر پراگندہ خواب ہے. بل افطرا، دوسرا ایک اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو نصاب کے قریب آنے کی نویز سنا رہی ہے وہ کتاب، یہ کیا ہے؟ افطرا، یہ اس کا اپنا اختراع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کر لیا ہے. تیسرا ان کا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، تیسرے گروپ کا یہ کہنا ہوتا ہے، ایک گروپ کا کہنا ہے یہ خواب ہے، دوسرے کا کہنا ہے یہ جھوٹ ہے، تیسرے کا کہنا ہے یہ بل ہوا شاعر، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ شاعرانہ کلام ہے. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو یہ ہمارے سامنے ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں پیش کرتا جس طرح سابقہ انبیاء کے پاس کی نشانیاں مل جائے تھیں. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العالمین یہاں سے شروع کر رہے ہیں انبیاء کے رودات، اور اس رودات میں اللہ رب العزت یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہر نبی آپ کو یہاں پہ کسی نہ کسی مصیبت میں نظر آئے گا. سورہ انبیاء میں ہر نبی کسی پریشانی میں نظر آئے گا، اور یہ سورۃ بارکہ بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ریلیونسی ہے آج کے ایام میں کہ پوری امت اس وقت کس میں ہے؟ انتہا درجے کی تکلیف اور دکھ اور ناقابل بیان کیفیت کے اندر ہے. تو اس کیفیت میں امت کے لیے کیا ملجا مأوا ہے، کیا جائے پناہ ہے، کیا کرے؟ تو یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ ہے جو ہر نبی کو کسی نہ کسی پریشانی میں دکھا رہی ہے، اور صرف پریشانی میں نہیں چھوڑ رہی، پھر دکھا رہی ہے کہ اس نے کیا کیا اور کہاں سے مدد آئی اور کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیر نگری کے اندر سلوشن دیا اور اندھیروں کے اندر کیسے اس کو روشنی دی. اس لیے سورہ مبارکہ بہت اہم ہے، سورہ الانبیاء. تو اب یہ اعتراضات ہیں ان کے قرآن کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، اہلکناها جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائے؟ اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو بھی بستیاں ان کے پہلے ایمان لیں وہ سب ہلاک ہوں گی، تو ان کو ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ چند لوگ ایمان لائے، اکثریت نے کفر کیا تو ہلاک کر دیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جو بھی ایمان لائی ان سے پہلے بستی وہ ہلاک ہوئی. اور ایک مطلب یہ کہ جو نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جو کہ ہلاک ہوئی ہو، جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، یعنی جو بھی بستی ایمان نہیں لائی اس کو ہم نے ہلاک کر دیا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بستیاں ہلاک ہوئی، مطلب ان میں چند لوگ ایمان لائے باقی نہیں لائے اس وجہ سے. تو مطلب ایک ہی بنتا ہے. اب وہ تو کیا بھی ایمان لائیں گے.
وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب رجال تھے، رجال رجل مرد تھے، اور کوئی رسول نہیں تھی، نوحی الیہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اہل الذکر سے آپ سوال کریں۔ اہل الذکر کیا ہے؟ اہل الذکر وہی کتابیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ جو سابقہ کتابیں ہیں ان کے ماننے والوں سے آپ ذرا سوال کر لیں کہ کیا کوئی عورت رسول آئی؟ تو سارے انبیاء تھے جو مرد تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مرد تھے بلکہ وہ ایسے جسد بھی نہیں تھے، ایسے جسم بھی نہیں تھے ان کے جو کھانا نہ کھاتے ہو، سب کیا کرتے تھے؟ کھانا کھانے والے تھے، سب کھانا کھاتے تھے۔ وما کانوا خالدین، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ ایٹرنل ہو، کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، سب جو تھے ایک خاص وقت کے لیے آئے اور اس سے رخصت ہو گئے۔ ما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ تو تین چیزیں انبیاء میں مشترک ہیں، کون کون سی والی؟ سب سے پہلے وہ مرد تھے سارے کے سارے، دوسرے نمبر پہ کہ وہ ان کے جسم تھے اور وہ کھانا کھاتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ ہمیشہ نہیں رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ جیسے تم ہو ویسے ہی انبیاء تھے، جیسے تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں ایسے ان کے اوپر بھی آئی ہیں، لہذا انبیاء کو اپنے لیے قدوہ بنایا جائے، یہ یہاں پہ اشارہ موجود ہے۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، پھر انبیاء کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا وہ سچا کرنے کا ہے، فانجیناهم، اور ان کے دشمنوں کے خلاف ہم نے ان کی نجات دی، ان کی جو سازشیں تھیں ان سے ان کو انبیاء کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور انبیاء کے ساتھ ان کو بھی جن کو ہم نے چاہا، یعنی ان کے ایمان لانے والے کلمہ پڑھنے والوں کو، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جتنے اسراف کرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے، انبیاء میں نام ایمان لانے والے، سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ اہلکنا، ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے اس میں آپ ہی کا ذکر ہے، یعنی اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، سب آپ کے لیے، یہ قرآن اس لیے افلا تعقلون، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، قسم کا مطلب ہوتا ہے ایک قاف سین بھی ہوتا ہے قسم، وہ کہتے ہیں قسم اٹھانے کو، اور ایک قاف سواد بھی، قاف صامت سواد کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے پیس دینا، پیس دینا، ختم کر دینا، یعنی ریزہ ریزہ کر دینا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، مطلب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، عذاب کے اندر ہم نے ان کو جگڑ دیا، کانت ظالمہ، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ وہ پس منظر کو سامنے رکھے، کیا ظلم تھا؟ ایمان نہ لانا، اپنے حساب کی تیاری نہ کرنا۔ تو وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو تخلیق کیا، ان کو ہم نے جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا، تو ہم نے ان کو وجود بخشا دوسری قوموں کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے باس کو، باس کا مطلب ہماری صدا کو، جب ہماری پکڑ میں آنے لگے، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو یک لخت وہ کیا کرنے لگے؟ یرکضون، یرکضون کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو ایڑ دلانا۔ ایڑی کس میں لگائی جاتی ہے؟ ہاں، اور آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ کار میں بیٹھ کے اس کو کیا کر دینا؟ فل ریس دے دینا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو انہوں نے دوڑنے لگے، فوراً جب بھاگنے لگے، جب بھاگے تو لا ترکضوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کدھر بھاگ رہے ہو؟ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، وہ جو نعمتیں تھیں، وہ جو تمہارے پاس فراوانیاں تھیں، واپس چلے جاؤ وہاں پہ۔ دوڑتے ہیں نا لوگ، جب عذاب آتا ہے تو وہ دوڑتے ہیں فوراً، تو اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، ان سے کہا گیا دوڑو نہیں، ورجعوا، ایڑیاں نہ لگاؤ گھوڑوں کو، بھاگو نہیں، واپس چلے جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، ان ساری آسائشوں میں جن سے تم مستفید ہوتے تھے، جن میں تم بدے کر رہے تھے، وہ مساکینکم، اپنے گھروں کے اندر اپنی جگہوں میں واپس چلے جاؤ، لعلکم تسألون، اب تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ اور قالوا یا ویلنا، اس عذاب کے آنے کے وقت سب نے کیا کہا؟ سب کی زبان پہ یہ تھا یا ویلنا، ہائے ہم برباد ہو گئے، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ کیوں ظالم تھے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے اس عذاب کو پکڑ کو سنجیدہ نہیں لیا، ہم کھیل کود کے اندر مصروف رہے۔ فما زالت تلک دعواہم، قرآن کہتا ہے جب عذاب آیا تو پھر یہی ان کی زبان سے نکل رہا تھا، ما زالت، نہیں رہا، دل کا یہی دعواہم، ان کا دعویٰ، تو یہی رہا ان کا دعویٰ، اس کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، حتی جعلناہ، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا حصیدا خامدین۔ حصیدا کا مطلب ہوتا ہے، حصدہ کہتے ہیں آتو حقہ یوم حصادی، اللہ فرماتا ہے جس دن فصل اٹھاؤ، فصل کو کاٹو، اس دن اس کا حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو۔ تو حصاد کا مطلب کیا ہوا؟ فصل کو کاٹ کر۔
تو حسیدن کٹی ہوئی فصل کی طرح، خامدین خمدہ کہتے ہیں خمود النیران، آگ جب بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خمود۔ تو مطلب یہ کہ کھیتی کو لگ گئی آگ، اور آگ لگنے کے بعد وہ جل کے راکھ ہو گئی اور بالکل زمین کے برابر ہو گئی۔ یہ ان کی کیفیت ہم نے کر دی جن لوگوں نے ہمارے اس انبیاء کے دیے ہوئے میسج کو اور قیامت کی تیاری، حساب کی تیاری کو سنجیدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ ہم ظالم تھے، جیسے کہ فرعون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا سورہ یونس کے اندر۔ تو وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، نہیں ہم نے تخلیق کیا آسمان اور زمین کو کھیلنے کے لیے، وما بينهما ان کے درمیان جو کچھ ہے کھیلنے کے لیے، یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے مقاصد کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تیاری حساب، یہاں پہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آخرت کی تیاری کا، حساب کی تیاری۔ تو جو لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے، مطلب یہ کہ وہ اس کو کھیل کود سمجھ رہے ہیں، تو یہ کھیل کود نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر ہمارا یہ مقصد ہوتا آسمان و زمین کو تخلیق کرنے سے کہ ہم کو کھیل کود کرنا چاہتے ہیں، لاتخذناه من لدنا، ہم اپنے طرف سے کوئی اور کام کر لیتے، کوئی اور ہم پکڑ لیتے اپنی طرف سے، مطلب اپنے ساتھ کوئی ہم کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے۔ ان كنا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہوتا، اگر ہم نے کھیل کود کا تماشا کرنا ہوتا تو ہم کچھ اور کر لیتے، اگر ہم یہ کرنا ہوتا تو۔ بل نقذف، یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل، یہ کائنات حق اور باطل کے آپس میں قذف کے لیے ہے۔ قذف کہتے ہیں مارنے کو، تو نقذف بالحق، ہم حق کو جو ہے وہ مارتے ہیں، علی الباطل، باطل کے اوپر، ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں۔ فیتبعوا، یتبعوا، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، وہ اس کی حقیقت کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے سب کے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو یک لخت وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس وجہ سے جو تم بات بیان کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، یا مقصد جو ہے کھیل کود ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور جو ہم مرضی کریں، جو ہم مقاصد دے رہے ہیں زندگی کو، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ وہ مقصد ہے اس کا جو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ آخرت کی تیاری۔ تو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ کے لیے ہے من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین کے اندر موجود ہے، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتی، اور جو کچھ بھی اس اللہ کے اس رب العالمین کے پاس ہے، یعنی جو فرشتے ہیں، جو مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اکڑتی نہیں ہے اس معاملے میں، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ اللہ کی عبادت میں تھکتی ہے۔ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، جبریل امین کب سے رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہاں، میری اور آپ کی عبادت زیادہ ہے، جبریل امین کی عبادت زیادہ ہے؟ ہاں، میکائیل، اسرافیل، عرش، کرسی، جنت اور جہنم، آسمان اور زمین، اب تو ہے کچھ نہیں مقابلے۔ تو کیسے ایک درخت رب العالمین کی عبادت میں شکر ہوتا ہے، جہاں لگا دیا گیا وہیں لگا ہوا۔ گرمیوں میں حکم ہے کہ پتے جو ہیں ان کو بہلا دو، پھیلا دیتا ہے، خزاں ہے تو پتے جھاڑ دو، جھڑ دیتا ہے، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، جو بھی ہے، دن ہے، رات ہے، ایسے کھڑا ہو، یہی اطاعت ہے، یہی اطاعت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کے لیے سب کچھ ہے، اور عبادت میں کائنات کی ہر مخلوق مشغول ہے، اور کوئی ان کے اندر بڑائی نہیں ہے، اور ان کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، انسان اسے سبق کیوں نہیں لیتا؟ وہ یہاں پہ آگے سمجھ رہا ہے کہ کھیل کود ہے، اس کو کہاں سے نظر آ رہا ہے کہ کھیل کود ہے؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح بیان کر رہے اپنے رب کی لیل و نہار، دن و رات، لا یفترون، بالکل نہیں تھکتے۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا یا اکتاہٹ کا شکار ہو جانا۔ ام اتخذوا آلہہ، اب یہ ہے اصل لفظ جو اس سورہ پاکہ میں بار بار آئے گا، آلہہ، 9 سے زیادہ دفعہ آنا ہے یہ لفظ آلہہ، اور اس کی یہ جمع ہے کس کی بلا؟ الہ، جو ہمارے کلمے کا بنیادی لفظ ہے لا الہ الا اللہ، معبود۔ تو اب اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے آلہہ، معبود، من الارض، زمین کے اندر، ہم ینشرون، جو ان کو زندہ کریں گے، جنہوں نے ان کو بنایا۔ مطلب یہ کہ زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا، اصل میں وہ اس کا الہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو اس کا معبود پیسہ ہے، اگر کسی زندگی کا مقصد جو ہے کیریئر ہے تو اس کا معبود اس کا کیریئر ہے، اگر کسی کی زندگی کا مقصد سپر سٹار بننا ہے تو وہ اس کا مقصد وہ ہے، سپر پاور بننا ہے تو وہ اس کا معبود ہے۔ اس طرح بہت سارے معبود لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے پاس سے بنا لیے ہیں،
اور یہ سب کھیل کود ہیں، اور اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ان کو اصل مقصود پیدا کرنے کا مقصود آخرت کی تیاری ہے، حساب کی تیاری، جس میں یہ سب چیزیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ مختلف آلیہ کی تاریخ بیان کریں گے، اور ان کے بالمقابل انبیاء کی تاریخ بیان کریں گے. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اتخذوا آلیہۃ فی الارض، زمین میں سے معبود بنا رکھے ہیں، ہم ینشرون، جو زندہ کریں گے، یا جو ان کو پیدا کرنے کی، تخلیق کرنے کی، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان کا یہ تصور درست ہو تو پھر یاد رکھو، اگر اس زمین کے اندر آلہہ الہ ہوتے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو یہ پوری آسمانوں میں کیا ہو جاتی؟ فساد برپا ہو جاتا ہے اس میں. فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے کہ کسی اور کو اللہ کے بالمقابل معبود بنا دیا جائے. رب العرش، وہ عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بالمقابل اور جو یہ معبود بنا رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، معبود کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ لا یسأل، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. وہ جو فیصلہ کرے اس کو جو ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کو ریویو نہیں کیا جا سکتا. تو اما یفعل وهم یسألون، اور باقی جتنے بھی ان سب سے سوال کیا جا سکتا ہے. تو جس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس سوال کا ہی ایک نتیجہ ہے حساب. ٹھیک ہے، اقترب للناس حسابهم، تو جس کا حساب ہوگا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں انہوں نے اور معبود بنا رکھے. اب اتخذوا من دونه آلہۃ، کتنی دفعہ آ گیا آلہۃ کا لفظ؟ گن کے رکھیے گا ذرا، تو واحد بھی آئے گا، جمع بھی آئے گا. تو اور ان سارے آلیہ کے اللہ حقیقت بیان کریں گے. اب اتخذوا آلیہۃ من دونہ، کیا انہوں نے اب اتخذوا من دونہ آلیہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو آلیہ بنا رکھا ہے، اللہ کے درجے میں فائز کر رکھا ہے. قل ہاتوا برہانکم، آپ انہیں کہیے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل لے کے لاؤ، پیش کرو. ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے، ذکر بھی ہم بار بار آ رہا ہے اس میں، یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی قرآن یہ ہے. وذکر من قبلی، اور سابقہ جو انبیاء ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے، تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے. تو بتاؤ اللہ نے کہیں پہ کسی اور کو الہ بنایا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اکثریت لا علم ہے معبود کے معاملے میں، اس کی حقیقت کے معاملے میں. الحق، حق کے موقع کی پہچان کے معاملے میں معرضون، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا اور یہ اعراض کیے ہوئے، وہ پھیرے ہوئے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آج سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا نوحی الیہ، اس کی طرف اپنے ہر رسول کی طرف یہ وحی ہے. یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ ہر نبی کا مین کانسٹیٹیوشنل ایشو یہ تھا، اس کے آئین کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق. یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ فاعبدون، اور میری عبادت ہونی چاہیے. الہ کا لفظ آ گیا تیسری دفعہ یہاں پہ. تو صرف میری، الہ کا مطلب کیا ہوا؟ فاعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو الہ جب اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تو اللہ کے کہنے پہ، جیسے جنہوں نے پیسے کو خدا بنایا ہوا، پیسے کے لیے تعلقات رکھتے ہیں اور پیسے کے لیے تعلقات توڑ دیتے ہیں، پیسے کے لیے جیتے ہیں، پیسے کے لیے مرتے ہیں، پیسے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور پیسے کے لیے سوتے ہیں اور پیسے کے لیے زندہ ہے. تو یہ اس طرح عبادت ہوتی ہے رب العالمین. تو اس طرح عبادت کیوں نہیں کہ انسان اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، اللہ کے لیے زندہ رہے، اللہ کے لیے تعلقات، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے صبح اٹھے اور اللہ کے لیے رات کو سوئے. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے رب العالمین کے بارے میں یہ تصور اختیار کیا کہ اتخذ الرحمن ولدا، اس رحمان نے اولاد بنا لی. سبحانہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، حقیقت یہ ہے کہ جن کو یہ رب العالمین کا ولد بنا رہے ہیں وہ عباد مکرمون ہے. وہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا فاعبدون، عبادت کے لیے. اللہ کا عبادت مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی طرف اللہ کو الہ مانو، یعنی اللہ کی عبادت کرو. تو انسان کا جو اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے نا، وہ عبد کے ساتھ واضح ہوتا ہے. لفظ عبد اللہ اور بندے کے تعلق کو اور ہر مخلوق کے تعلق کو اللہ کے ساتھ ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب عبد نہیں ہوگا تو پھر وہ، یعنی اسی لیے عبادت کا انکار جو ہے لا یستکبرون عن عبادتی، پیچھے گزر گیا کہ وہ عبد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے اور اس سے اپنے آپ کو بڑھا نہیں سکتے. بل عباد مکرمون، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. مکرمون، بڑے معزز، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، عبادت کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہے. لا یسبقونہ بالقول، یہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، وہ تو خود اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں. یعنی جو بھی انہوں نے آلہہ بنائے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، عزیر علیہ السلام کو بنایا، باقی چیزوں کو بنایا، لوگوں کو بنایا. تو فرشتوں نے، مکہ والوں نے کس کو بنایا ہوا تھا؟ اللہ کی آلہہ، اللہ کے مقابل بیٹیوں کو، وہ جو فرشتے نے مکہ والوں نے کو بنایا ہوا ہے. تو یہ سب کے سب تو کیا ہے؟ اللہ کے بڑے معزز بندے ہیں. وہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ ہر عمل کرتے ہیں. بامرہ یعملون،
یہی عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کو ان کے ماضی مستقبل سب کا پتہ ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یشفعون، اور وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، لا یشفعون، وہ اللہ کے سامنے کسی اور کی سفارش بھی نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کے حضور، ارتضی لمن، اس کے لیے ارتضی جس سے اللہ راضی ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ خود جو بھی عباد ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، من خشیتہ، اللہ کی خیفیت سے، خشیت سے، مشفقون، ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر رب العالمین کا خوف طاری ہوتا ہے ہر وقت۔ تو کیا معلوم جن کو آپ نے رب کا بالمقابل بنا رکھا ہے وہ تو خود اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، ان میں سے جو بھی کہے گا، ان عباد میں سے جو بھی یہ دعویٰ کرے گا انی الہ من دونی، کتنی دفعہ ہو گیا؟ تو انی الہ، کہ میں الہ من دونی، اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم، یعنی کوئی اتنے ان کے دیکھ اور خوف اور خشیت والا ہونے کے باوجود ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں، عبادت کے لائق ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ ہم کیا ہے، کیا دیں گے اس کو جزا کے طور پہ؟ جہنم میں پھینکیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جو ہے وہ ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی بندے کو کتاب، حکم اور نبوت دے دے، نبی بنا دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ بندوں کو کہے میرے معبود، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت شروع کر دو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ کو کافر کر دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کے علاوہ الہ ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو یہ وہ ہے جس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اب یہ کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یری الذین کفروا، کیا کافر یہ چیز دیکھ نہیں رہے، ان السماوات والارض، کہ آسمان و زمین جو ہیں کانتا رتقا، کہ یہ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، فتقہ کہتے ہیں پھٹنے کو، فتقہ، بچہ جب دودھ پیتا ہے اس سے پہلی دفعہ جب دودھ پیتا ہے تو اس میں جو اس کی آنتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ پیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، اس کو فتق کہتے ہیں۔ اس کے لنگس جب وہ پہلی دفعہ سانس لیتا ہے تو اس وقت وہ پھیلتے ہیں، اس کو فتق کہتے ہیں۔ فتق یعنی بالکل اوریجنل چیز جو ہے وہ ایسے کھل گئی، اس کو فتق کہتے ہیں۔ اچھا، تو ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، پھاڑ دیا، ان کو ہم نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ فلا یؤمنون، اب اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین الہ ہے، اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ پہلی دلیل یہ تھی کہ جن کو آپ نے بنا رکھا وہ تو سب اللہ کے بندے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی دعویٰ کر بھی دے تو وہ تو جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا جو ہے نا پانی سے۔ افلا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اس چیز پر آج کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے اوپر ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ آسمانوں سے جڑے ہوئے تھے تو ہم ان کو پیدا کریں گے۔ تو ایک بگ کرنچ بھی ہے، یہ بگ بینگ ہے اور ایک بگ کرنچ بھی ہے، اور یہاں پہ بگ بینگ ہے، اینڈ میں سورہ پار کا بھی بگ کرنچ آئے گا، یعنی کائنات ختم کیسے ہوگی۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین کے اندر رواسی، پہاڑی سلسلے بنائے، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، تاکہ زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری رہے اور ان کو زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل رہے، اور وہ ان کو لے کے کہیں مائل نہ ہو جائے، کہیں زمین لرزنا نہ شروع ہو جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور اس زمین کے اندر ہم نے بنائے فجاجا سبلا، یعنی وسیع رستے، بڑے بڑے رستے، کھلے رستے، لعلہم یہتدون، تاکہ راہ پا سکیں، کہیں گم نہ ہو جائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، زمین کے بعد آسمان کو ہم نے بنایا سقفا محفوظا، ایک محفوظ چھت، ایک محفوظ چھت، یعنی یہ ویزیبل نہیں، انویزیبل چھت ہے۔ یہ ایسی لیئرز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جن سے بہت ساری خطرناک جو چیزیں ہیں وہ اندر نہیں آتی، شعائیں وغیرہ اندر نہیں آتی۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اللہ کے اس آسمان کی نشانیوں سے بالکل آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے تخلیق کیا اللہ رب العالمین، یہ الوہیت کی دلیل نہیں آ رہی ہے۔
اسی نے تخلیق کیا ہے لیل و نہار کو، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، اور تخلیق کر کے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک فلک میں، ایک مدار کے اندر، ہر ایک کو ایک مدار کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. یسبحون سبحہ، وہ تیر رہے ہیں جیسے پانی کے اندر چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں، اس طرح وہ کل فی فلک یسبحون. سبحہ کہتے ہیں عربی میں سوئچ کو، تیراکی کو عربی میں سبحہ کہتے ہیں. تو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اب یہ اتنی ایکوریٹ ایگزیکٹ انفارمیشن کون دے سکتا ہے؟ وہی جس نے سب کچھ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا، اور 1400 سال پہلے جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے اے نبی کسی بشر نے خلد نہیں پایا، کوئی بندہ ہمیشہ نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام ہمیشہ ہے، کوئی قرآن کہہ رہا ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کوئی بندہ ہمیشہ نہیں رہا. اور اگر یہ مانا جائے کہ وہ فرشتے تھے تو فرشتوں میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے. فرشتے جو کہ عالم خلق میں سے نہیں ہے، کس میں سے؟ عالم امر میں سے. تو اس کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوگی وہ ڈائمنشن بھی مختلف ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسی ہے جیسے کوئی سمجھے کہ فرشتے بوڑھے ہو گئے تو ان کے جینڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا بڑھاپے جوانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا زندگی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عالم امر کی ساری چیزوں کا یہ معاملہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں عطا کی. اب متا، کیا آپ کی اگر وفات ہو گئی اور آپ کی موت واقع ہو گئی، فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ. یعنی وہ کہتے تھے کہ اچھا اس کی جان چھوٹے، اس سے یہ فوت ہو جائے گا نا، ہمیں سکون ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ کی وفات ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ؟ تو کس نے ہمیشہ رہنا؟ ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ذائقہ ذوق سے ہے، ذائقہ کا اردو میں بولا جانے والا لفظ ہے. ہر نفس نے موت کو ذائقہ کرنا ہے، یعنی چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، یہاں پہ ہم آپ کو آزما رہے ہیں موت سے پہلے بالشر بھی، برائی کے ساتھ بھی، والخیر اور اچھائی کے ساتھ بھی. تو یہاں خیر بھی آزمائش ہے اور شر بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے. فتنۃ، آزمانے کے لیے آزمایا جا رہا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آپ نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب بھی آپ کو نبی کافر لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. ان کے نزدیک آپ مذاق ہیں، ایک مذاق کا ذریعہ ہے، وہ آپ کو مذاق کے لیے انہوں نے بنا رکھا ہے. جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ پھر آلیہ کا لفظ آ گیا کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہاری الہوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ یہ لوگ رحمان کے ذکر سے بالکل منکر ہو چکے ہیں. رب العالمین کو، یہ اللہ کو رحمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خلق الانسان، یعنی یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کو رحمان نہیں مانتے. اللہ کو رحمان نہیں مانتے تو آپ کا مذاق اڑانے سے ان کو کیا آ جائے گی؟ پھر سزا. رحمان ہو تو مانے تو سزا شاید ٹل جائے، لیکن اللہ کو رحمان کے مانتے نہیں، تو لہٰذا یہ سزا کے مصوبے امور ان میں ملوث ہے. خلق الانسان بالعجل، انسان کے اندر بہت جلدی لگی گئی ہے، انسان کو بہت جلد پسند بنایا گیا ہے، تیزی بہت جلدی چاہتا ہے ہر چیز. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، اللہ فرماتے ہیں جلدی مت مچاؤ، میں آپ کو اپنی ساری نشانیاں دکھاؤں گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے اور یہ حساب قائم ہوگا، جس کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ جانیں دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی حساب کا جو کافر منکر ہیں، وہ اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائے. حِينَ لَا يَكْفُونَ، جب یہ نہیں روک سکیں گے، عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، اپنے چہروں سے آگ کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ ہی اپنی پشتوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا، نہ ہی اپنی پشتوں سے آگ دور کر سکیں گے، نہ اپنے چہروں سے آگ، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ آگ چھائی ہوئی ہوگی. بل تأتیہم بغتۃ، یہ یکلخت ہوگا، یہ جو حساب کا نظام ہے نا یہ یکلخت قائم ہوگا. تبہتہم بہیتا فبہت الذی کفر، ہم سورہ بقرہ پڑھا ہے. تو بہوت کہتے ہیں منہ کھلا رہنا، کسی کو اپنا منہ بند کرنے کا بھی موقع نہ ملنا، اتنا تعجب میں انسان مبتلا ہو جائے کہ منہ کھلے کا کھلا رہے، اس کو مبہوت ہونا کہتے ہیں. تو فتبہتہم، اتنی یکلخت آئے گی یہ قیامت و حساب کے، تبہتہم، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، نہ یہ اس اللہ کے حساب کو قیامت کو رد کر سکیں گے. ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ یہ استہزاء کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو فحاقہ تو گھیر لیا بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، جو ان رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز میں جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے.
استعلاء نے ان کو جھیل دیا کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ انہیں پوچھیے من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھیے کہ رب العالمین کے احکامات سے یا رب العالمین کی پکڑ سے آپ کو کون ہے جس نے بچایا ہوا ہے؟ یکلؤکم کلا یکلؤکم مطلب ہوتا ہے سیفٹی سیکیورٹی، تو کون ہے جس نے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے، آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے من الرحمن اللہ کی پکڑ سے، باللیل والنہار دن میں یا رات میں، کون ہے جو اپنی حفاظت کرتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے تو؟ بل ہم ذکر ربی موردون، یہ ان کا رب ہے رحمان جو ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ یہ بچ رہے، تو یہ اپنے رب کے ذکر سے آنکھیں پھیرے ہوئے۔ ام لہم آلہہ، کتنی دفعہ ہو گئے؟ کتنے کوئی ام لہم آلہہ، یا کیا ان کے لیے آلہ ہیں عبادت کی، معبود بنا رکھے انہوں نے، تمنعہم من دوننا، جو ان کو ہم سے روک لیں گے، بچا لیں گے۔ کوئی ایسا معبود ہو سکتا ہے جو ان کو ہم سے بچا لے؟ لا یستطیعون نصرہم، جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں نا وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا ہم منا یصحبون، نہ ان کو کوئی ہم سے بچا سکتا ہے۔ جن کو یہ آلیہ سمجھ بیٹھے ہیں ان کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے کہ سورہ دوسری جگہ پہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس میں نساء میں غالباً کہ آپ ان سے پوچھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ارادہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ کر لیں کہ یہلک المسیح ابن مریم وامہ، ان کو اور ان کی عیسیٰ ابن مریم ان کے والدہ کو اللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیں، تو کوئی ہے جو ان کو روک سکے؟ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ جن کو بھی معبود بنا رکھا ہے وہ سب کے سب بے بس ہیں اللہ کے سامنے، اور نہ ہی انہیں بھی کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ بل متعنا هؤلاء وآباؤهم، ان کے اندر جو اتنا تکبر اور اتنی اللہ سے دوری کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ متعنا، ہم نے فائدہ دیا هؤلاء لوگوں کو، وآباؤهم اور ان کے آباء کو، یعنی اتنی ہم نے خراباتی، اتنے مسائل عطا کر دیے کہ حتی طال علیہم العمر، ان کی عمریں لمبی ہوگی، ان کے ٹائم بڑے لمبے ہو گئے، ان کو 600 سال حکومتیں، 500 سال حکومتیں، لمبے عرصے انہوں نے اقتدار کیے نسل در نسل۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اب ہم زمین کو ان کو اطراف سے کم کیے جا رہے ہیں؟ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب ہے؟ یعنی یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ زمین کو ہم اس کے اطراف سے کم کر رہے ہیں، کیا مطلب آہستہ آہستہ ان کی حکومت کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے، ان کے علاقے ان کی حکومت سے نکلتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا افہم الغالبون، تو کیا اب یہ غلبہ ان کے پاس رہے گا؟ مطلب یہ کہ مغلوب ہو رہے ہیں، غلبہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں آپ کو وحی کے لیے ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں۔ ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، جو اور جو ولا يسمع الصم، جو بہرا ہے وہ نہیں سن سکتا الدعاء، کسی پکار کو بھی، اذا ما ينذرون، جب انہیں ڈرایا جائے۔ تو جو بہرا ہوتا ہے اس کو کوئی بندہ دور سے آوازیں دے کے آوازیں دے رہا ہو کہ بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے، یا وہ گاڑی آ رہی ہے اس کے نیچے نہ آ رہی، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے بہرے، سن ہی نہیں سکتا، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ دَفْعَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ان کو آپ کے رب کی عذاب کا کوئی دفعہ کہتے ہیں ہلکی سی آواز کو، آپ جب دروازہ بند کرتے ہیں تو جو ہوا آتی ہے اس کو دفعہ کہتے ہیں۔ آپ کے یعنی ایسا ہو کہ جہنم کا دروازہ کھلے اور اس کی ہلکی سی وہ جو اندر سے اس کی لو ہے اور اس کی باد سموم ہے وہ ہلکی سی آئے، ان کو لگے عذاب کا ایک دفعہ ان کو آلے چھو جائے آپ کے رب کے عذاب کا، لا یقولن، ان کے بیانات فوراً بدل جائیں گے۔ کیا بیانات ہوں گے؟ یا ویلنا انا کنا ظالمین، فوراً اعتراف کریں گے کہ ہم کیا تھے؟ ظالم تھے۔ لیکن اس اعتراف کا فائدہ ہوگا بالکل نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قائم کر دیں گے، ہم قائم کر دیں گے موازین القسط، عدل کے موازین۔ موازین کا مطلب ہے میزان سے، بہت طرح کے پیمانے ہوں گے، کچھ پیمانے ہوں گے نیتوں کو پرکھنے کے لیے، کچھ ہوں گے انسان کی جو صلوات کو تولنے کے لیے، کچھ پیمانے ہوں گے انسان کی بر الوالدین کو تولنے کے لیے، کچھ پیمانے ہوں گے انسان کے اولاد کے حقوق کو تولنے کے لیے، کچھ جو ہے اداروں میں جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو تولنے کے لیے، کچھ عوام کے لیے، کچھ نیچے والوں کے لیے، کچھ اوپر، تو موازی ایک میزان نہیں ہوگا، ہزار قسم کے پیمانے ہوں گے۔ جیسے ہمارے یہاں بجلی کو ماپنے کے لیے علیحدہ پیمانہ ہے، دودھ کو ماپنے کے لیے علیحدہ ہے، لیکوڈز کے لیے علیحدہ ہے، سالڈ چیزوں کے لیے علیحدہ ہے، اس طرح ہر عمل کے علیحدہ پیمانے۔ نَضَعُ، ہم قائم کر دیں گے موازین القسط، عدل کے پیمانے، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ،
اگر ایک حبہ دانے کے برابر بھی خردل رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اتینا بہا ہم اس کو لا کے سامنے پیش کر دیں گے کفا بنا حاسبین حساب کی ہم پہ بس ہے یعنی ہم سے بڑھ کے کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اب یہاں سے ضیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ضیاء روشنی ذکر للمتقین اور متقین کے لیے یاد دہانی ہم نے عطا کی تھی یعنی تورات. تو الذین یخشون ربهم بالغیب یہ ان لوگوں متقین کون لوگ ہیں؟ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون اور قیامت کا ان کے اوپر خوف طاری رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں جیسے کہ سورۃ کی ابتدا میں کہا گیا اقترب الناس حسابهم فی غفلۃ. تو جو متقین ہیں وہ غافل نہیں ہوتے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں وہ قیامت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. وہذا ذکر مبارک یہ تو تھی نا جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی تھی. ہذا ذکر مبارک یہ تو انتہائی بابرکت ذکر ہے. کون سا والا؟ قرآن مجید. تو بابرکت انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا فانتم لہ منکرون کیا آپ اس کا انکار کر دو گے. ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل. اب یہ دوسرا نبی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کی تھی ان کی رشد ہدایت قبل پہلے دن سے. یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی گمراہ رہے یہ بالکل غلط تصور ہے. ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے دن سے ہدایت پہ تھے. تو وہ جو ہم پڑھ گئے ہیں نا سورہ نام کے اندر کہ وہ کہتے ہیں سورج کو دیکھیں یہ میرا رب ہے, چاند کو دیکھیں یہ میرا رب ہے, ستاروں کو دیکھیں یہ میرا رب ہے. تو یہ ایک بات سمجھانے کا طریقہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ واقعہ سورج کو اپنا رب مان چکے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آتینا ابراہیم رشدہ من قبل کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کب دی تھی؟ ابتدا سے پہلے دن سے دے رکھی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ جب انہوں نے باپ اپنے اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ یہ کیا تمثال ہے, کیا یہ مورتیاں, کیا یہ بت ہیں, اسٹیچوز ہیں جن کو آپ انتم لها عاکفون جن کے سامنے آپ مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کر رہے ہوتے تھے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين انہوں نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد تھے, اس کا مطلب ہے بہت گمراہ لوگ تھے. قالوا اجئتنا بالحق انہوں نے کہا کہ آپ سنجیدہ ہیں, حق بات کر رہے ہیں. ام انت من اللاعبین کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ جو آخرت سے کے بارے میں غیر سنجیدہ لوگ ہیں, جس چیز کو وہ بہت سنجیدہ لیتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کیا تھا؟ کھیل کود. تو جو یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے, جس چیز کو یہ سنجیدہ لے رہے ہیں, جس چیز کو اللہ تعالیٰ سنجیدہ لیتے ہیں, ان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کھیل کود. یہ ہوتا ہے ویو, ورلڈ ویو جس کو کہا جاتا ہے. یعنی لوگوں کی ڈیفینیشن ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی ہوتی, فریکوینسی میچ نہیں کر رہی ہوتی. ان کے نزدیک جو چیز بہت سنجیدہ ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق ہے, اور جو اللہ کے نزدیک سنجیدہ ہے وہ ان کے نزدیک مذاق ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کن کی عبادت کر رہے ہیں, آپ نے کن کو اللہ کی جگہ مقام دے رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آباء و اجداد کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا ان کی بات کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ تم گمراہ ہو, تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہ ہو. 54 کے اندر قالوا اجئتنا بالحق تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے اللہ علیہ آپ کس چیز کو مذاق کر رہے ہیں. انہیں مذاق سمجھے آئے. قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن انہوں نے کہا کہ تمہارا رب وہ ہستی ہے جو کہ آسمان و زمین کا رب ہے اور اس نے ان کو پیدا کیا ہے. وانا على ذلك من الشاهدين اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں, میں اس پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. والله لأعيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کے اصنام کو توڑ دوں گا اس کے بعد کہ جب آپ یہاں سے چلے جاؤ گے. یعنی بت خانے میں اصنام لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جب نہیں ہوں گے تو میں ان بتوں کا کیا کروں گا؟ توڑ دوں گا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کو توڑ دوں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چونکہ وہ یہ کیوں توڑیں گے, کیا اسلام نے کسی کے بتوں کو توڑنے کی اجازت دی ہے؟ یہ کیوں توڑیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیچھے سوال کیا ہے. کیا سوال کیا ہے کہ جو ہے نا وہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ ان کی کیوں آپ کرتے ہیں بات؟
اس کو جسٹیفائی کریں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے عبادات کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو جس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس چیز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے وہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو جس چیز کو آپ پروف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اب ہم نے اگر بالفرض پروف کر دیا یا یہ ثابت ہو گیا کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس کے مطابق ایگزیکیوشن ہوگی. اور اگر ثابت کرنے میں ناکام رہتے تو پھر وہ والی چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ اگر یہ ثابت کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام یہ اقدام نہ کرتے. وہ ثابت نہیں کر سکے کہ کیا ہے، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت ثابت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم لاقیدن اسلامکم، میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ بعد اب جب آپ لوگ پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے، یہاں پہ آپ نہیں ہوں گے، آپ کی عدم موجودگی میں کروں گا. فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے معبودوں کو انہوں نے جذاذا ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیرا لہم، ما سوا ان کے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لڑ کے اس کے واپس آ جائیں، اس سے آگے پوچھیں کہ کیا کس نے کیا اور کیوں کیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اب آلیہ کا لفظ دوبارہ آ گیا. جب وہ ٹوٹے ہوئے سارے بت انہوں نے دیکھے جو انہوں نے بڑی محنت کر کے بنائے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ معبود ہیں اور ان کا حشر کیا ہو گیا؟ معبود جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا حشر کیا ہو گیا؟ انہ لمن الظالمین، یہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہے جس نے کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا ان کو. قالوا فأتوا به على أعين الناس، انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے پیش، ایک فیئر ٹرائل ہو، اوپن ٹرائل ہو، لعلهم يشهدون، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ان نے زیادتی نہیں کی ابراہیم کے ساتھ. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، یہ بڑا کمال جملہ ہے، بہت ہی کمال جملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں أأنت فعلت هذا، کیا آپ نے یہ حشر کیا ہے بآلهتنا، کس کا؟ آلهتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر آپ نے کیا. معبود ہمارے اور ان کا یہ حشر. کمال مذاق بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے بڑی سنجیدہ چیز ہے نا، اور اللہ کے حکم کوئی سنجیدگی نہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بل فعلہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ حشر کیا ہے ان کا کبیرہم، ان کے بڑے، ان کے بڑے نے ان کا یہ حشر کر دیا. فاسألوہم، آپ ان سے پوچھ لیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوال کیا تھا یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اتھارٹیز کیا ہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ رکھتے ہیں اختیارات. اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ جسٹیفائی کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اقدام نہ کرنا پڑتا. ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. آج کے بھی جتنے بھی نظام ہے یہ کفری ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگلا جواب یہ دیتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بھی جو دل کرے ہم بھی وہ پھر وہی کریں گے. یہ اصول ہے، تو پھر سب کے لیے یہ اصول ہے. جب آپ کے لیے کوئی قانون ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی قانون ہے، اور جب آپ کے لیے کوئی قانون نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی قانون نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جسٹیفیکیشن مانگی تھی، ان کے پاس نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق انہوں نے ان کو دے رکھے تھے. تو آپ ان سے پوچھ رہے کہ یہ بولتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹے. فقالوا انکم انتم الظالمون، ان کے نفس نے ان کو ملامت کیا اور کہا کہ ان کے نفس نے کہا کہ آپ ہی ظالم ہو، یا آپ ظلم کر رہے ہو کہ آپ اتنی اہم چیز اللہ کے حقوق ان کو آپ نے دے رکھے جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اچھا، اب جب ان کے نفس نے ان کو ملامت کیا تو اپنے نفس کا، اپنے ضمیر کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا اور دبا دیا. کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے قدموں کے بل واپس پلٹے، اپنی اس ضمیر کی ملامت کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. قال لقد علمت، کہنے لگے آپ جانتے ہیں، ما هؤلاء ينطقون، یہ بیچارے تو بات بھی نہیں کر سکتے. قال، اب وہ اصل ان کو مقام پہ لے کے آئے. کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے حقوق اوروں کو دے کے ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، جو نہ تمہارا کو فائدہ کر سکتے اور نہ تمہارا کو نقصان ہو، تو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے. اف لکم، افسوس ہے تم پر. دوسرا اس کا مطلب ہے لعنت ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی لعنت ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. تو افلا تعقلون، آپ عقل کیوں نہیں کرتے؟ زندگی کا مقصد ہے عبادت. آپ جب اوروں کی عبادت کر رہے ہیں اور اوروں کو اللہ کے مقام پہ ان سے ایسے ڈر رہے ہیں، ان سے ایسے مانگ رہے ہیں،